بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اسلامیات لازمی برائے جماعت نہم قومی نصاب 2022 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد۔ باب دوم ایمانیات و عبادات۔ آج ہم دوسرے باب کا دوسرا ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنا۔ اس سبق کی حاصلات تعلم اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز اس میں یہ ہے، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ رسالت کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں اور عقیدہ ختم نبوت کے مفہوم و اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس پر خلوص دل سے ایمان مضبوط کر سکیں۔ علم اس میں یہ ہے عقیدہ رسالت سے متعلق معلومات حاصل کر سکیں، عقیدہ رسالت کے مفہوم، اہمیت اور ضرورت کو سمجھ سکیں، انبیاء کرام علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رسالت کی نمایاں خصوصیات اور عظمت کا فہم حاصل کر سکیں، عقیدہ ختم نبوت کے متعلق آگاہی حاصل کر سکیں۔ صلاحیت اس میں یہ ہے عقیدہ رسالت کی روح کو سمجھتے ہوئے عملی زندگی میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت و تکریم کر سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رسالت کی نمایاں خصوصیات، عظمت اور عقیدہ ختم نبوت کو ایمان کا لازمی حصہ سمجھ سکیں، عقیدہ رسالت کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لے سکیں اور اپنی زندگیوں میں عقیدہ ختم نبوت کے اثرات کا مشاہدہ کر سکیں۔ اب ہم اس کی مشق کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مناسب ترین پر ٹھیک کا نشان لگائیں۔ اس کا پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، اسلامی اصطلاح میں پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں رسول۔ سبق کے مطابق دوسرا سوال ہے، کس سورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے؟ وہ ہے سورۃ احزاب۔ تیسرا سوال ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اور شریعت پر عمل پیرا ہونا لازم ہے قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے۔ چوتھا سوال ہے، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت و رسالت تھی مخصوص قوم اور علاقے کے لیے۔ پانچواں سوال ہے، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نمایاں خصوصیات میں اہم خصوصیت ہے امت مسلمہ کی شفاعت۔ اہم خصوصیات میں سے یہ ہے امت مسلمہ کی شفاعت۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، رسالت کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا۔ گویا رسول اور نبی وہ برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ان پر وحی کے ذریعے اتارا، پھر انہوں نے اسے لوگوں تک پہنچایا۔ سوال نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کیوں بھیجے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایسی ہستیوں کو مبعوث فرمایا جو اس سے وحی کے ذریعے علم حاصل کرتی رہی اور اس پر عمل کر کے لوگوں کی رہنمائی کرتی رہی، یعنی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول مبعوث فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں بہت سی قوموں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام اور مرسلین بھیجے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حقیقی علم سے اپنے نبیوں اور رسولوں کو آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ وہ علوم اور سچائیاں جو عام انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی، وحی کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کی خاطر اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے
فرشتے کے ذریعے پیغام، خواب کے ذریعے نشاندہی یا براہ راست گفتگو وغیرہ۔ ان برگزیدہ بندوں کی زندگی کا ہر پہلو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رضا کا عملی نمونہ رہا ہے۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام لوگوں کو درست اور غلط کی تمیز اور اچھائی اور برائی کا انجام بتاتے رہے۔ سوال نمبر 4 ہے، ختم نبوت پر آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ پہلے یہ تیسرا سوال ہے، ابھی ہم نے دوسرا کیا ہے نا کہ رسول اور نبی کیوں بھیجے۔ تیسرا سوال ہے، انبیاء کرام کی 2 خصوصیات بتائیں۔ ایک خصوصیت معجزہ اور دوسری بشریت۔ معجزہ اس کو ہم شارٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا ان کو ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں۔ معجزہ میں جیسے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض معجزات اور نشانیاں عطا ہوئیں، وہ ایسے غیر معمولی کام کرتے تھے جو انسانی طاقت سے بالاتر ہوتے ہیں۔ وہ اس بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ ان کی باتیں برحق ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے۔ دوسرا ہے بشریت۔ اگرچہ انبیاء کرام روحانی طور پر تمام انسانوں سے بہترین، اس کے باوجود وہ سب انسان ہی ہیں۔ وہ نہ فرشتوں کے گروہ سے ہیں نہ جنوں کے گروہ سے۔ اس لیے ہر نبی نے ہمیشہ اسی بات کا اعلان کیا، انبیاء علیہ السلام بشر ہونے کے ساتھ ساتھ ایسی صفات سے متصف ہوتے ہیں جو انہیں دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ وہ تمام باطنی اور ظاہری کمالات سے متصف ہوتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، عقیدہ نبوت پر آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ ختم نبوت پر آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ ترجمہ، نہیں ہے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، درج سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، اسلام میں عقیدہ رسالت کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ رسالت کے لغوی معنی ہیں پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا۔ گویا رسول اور نبی وہ برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ان پر وحی کے ذریعے اتارا، پھر انہوں نے اسے لوگوں تک پہنچایا۔ ضرورت و اہمیت، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایسی ہستیوں کو مبعوث فرمایا جو اس وحی کے ذریعے علم حاصل کرتی رہیں اور اس پر عمل کر کے لوگوں کی رہنمائی کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں بہت سی قوموں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام اور مرسلین بھیجے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حقیقی علم سے اپنے نبیوں اور رسولوں کو آگاہ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ وہ علوم اور سچائیاں جو عام انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ وحی کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کی خاطر اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے فرشتے کے ذریعے پیغام، خواب کے ذریعے نشاندہی یا براہ راست گفتگو وغیرہ۔ ان برگزیدہ بندوں کی زندگی کا ہر پہلو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رضا کا عملی نمونہ رہا ہے۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام لوگوں کو درست اور غلط کی تمیز اور اچھائی اور برائی کا انجام بتاتے ہیں۔ اس لیے عقیدہ رسالت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال ہے، عقیدہ ختم نبوت اور عملی زندگی میں اس کے تقاضے تفصیل سے بیان کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کی زندگی کا کوئی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم نے تشنّع نہیں چھوڑا، یعنی کہ نامکمل نہیں چھوڑا، جس پر جامع اور عملی تعلیمات نہ دی ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم پر ختم کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ترجمہ نہیں ہے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کے عقیدے کو تسلیم کیے بغیر کوئی مومن نہیں ہوتا۔ تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ عقیدہ ختم نبوت کے اثرات قرآن و سنت میں اس حوالے سے بے شمار دلائل موجود ہیں اور امت مسلمہ ہمیشہ سے اس عقیدے پر قائم ہے کہ نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی صورت میں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ امت مسلمہ اس امر پر اجماع ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ایک ناگزیر اور لازمی دینی تقاضا ہے۔ موجودہ دور میں اس عقیدے کی بھرپور طریقے سے اشاعت کرنی چاہیے تاکہ نئی نسل فتنوں سے مکمل آگاہ رہے اور اپنی زندگی درست ایمان و یقین کے ساتھ گزار کر دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرے۔ نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، یہ روزہ اور حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ مولانا ظفر علی خان۔ سوال نمبر 3 ہے، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خصوصیات بیان کریں۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خصوصیات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے خاص نہیں تھی۔ ان میں سے چند ایک درج ذیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، جس کے دوران نماز کا تحفہ عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات آفاقی اور عالمگیر نوعیت کی ہیں، جو کہ رہتی دنیا تک انسانوں کی رہنمائی کرتی رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام میں گناہ گاروں کی شفاعت کا حق صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امتی اس حوض سے سیراب ہوں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تبصرہ کریں۔ اس کا جواب ہے، بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اسوائے حسنہ۔ اسوائے حسنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں چند جلیل القدر انبیاء کرام اور رسل علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے چند جلیل القدر رسول علیہ السلام ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی۔ ان میں سے سب سے آخری نبی اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم قرآن مجید کی شکل میں جو پیغام لائے وہ نہایت جامع ہے۔ اس میں زندگی کے تمام معاملات اور موت کے بعد کی زندگی کے حالات مفصل بیان ہوئے ہیں، تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم نے قرآن مجید پر عمل کر کے بتا دیا کہ قرآن مجید کی تمام تعلیمات قابل عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم نے خود ہی اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ انسانیت کی نجات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں ہے۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت مخصوص قوموں علاقوں کے لیے اور ان کے حالات کے تقاضوں کے مطابق تھی، جبکہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم کی نبوت و رسالت قیامت تک ساری مخلوق کے لیے ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ آپ فرما دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے ہر نبی خاص طور پر اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن میں تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کا پیغام صرف زبانی ہی لوگوں تک نہیں پہنچاتے، بلکہ ہر بات کو عمل کر کے دکھاتے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے عمل کرنے میں آسانی ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ عقیدہ رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کا اس کا جو عنصر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم عقیدہ رسالت کے بارے میں لکھیں گے، جو کہ ہم اس پورے چیپٹر میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ سے پہلے جو نبی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں 1,24,000، بعض جگہ پر یہ دلیل ملتی ہے کہ جو پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ان پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ اور عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ نبوت اور رسالت کا ختم ہو چکا ہے، اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اس پر کیا ہے، ساری امت اس پر متفق ہے، اور جو ہم ان کی زندگی سے سبق سیکھ سکتے ہیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو اس سے آگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اپنی زندگی میں ہم اس کی جھلک اس طرح سے پیش کر سکتے ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی اس طرح سے گزارنی چاہیے کہ نئی نسل ان تمام چیزوں سے آگاہ ہو جن کا ہمیں پتہ ہے، مثلا نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، یہ سب چیزیں ہماری اپنا یہ جو اینڈ والا کویسچن ہوتا ہے، اس میں ہم نے خود اپنے سے لکھنا ہوتا ہے کہ ہم اس میں کیا ان کو اپنی نئی آنے والی نسلوں کو درس دے سکتے ہیں، اور کس طرح کا ہم انہیں بنانا چاہتے ہیں کہ وہ مکمل اللہ تعالیٰ کے دین کا پرچار کر سکیں، اور ان کی زندگی جو ہے، ہماری زندگی بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اس پر چل سکیں۔ ہمیں اپنی زندگی مکمل دین اور اسلام کے مطابق گزارنی چاہیے، اور اس بات پر کامل یقین رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اور سرگرمیاں برائے طلبہ اس میں یہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم کی رسالت کی خصوصیات، بالخصوص عقیدہ ختم نبوت پر تحقیقی نوٹ لکھیں۔ اس پہ جو آیات اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم اس پر ایک نوٹ لکھ لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اساتذہ کرام کے لیے کیا ہدایت ہے، عقیدہ رسالت اور ختم نبوت کے تقاضوں اور اثرات پر مذاکرے کا اہتمام کروائیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔